نہیں دیا تمہیں، وہ 18ویں ترمیم کے تحت ہر چیز تمہیں دے دی. تم نے خود کیا کیا؟ وہ صوبوں کو پیسے دینے کے بعد اور اپنا وہ قرضے ادا کرنے کے بعد تو آپ کے پاس پیسے بچتے کوئی نہیں، بلکہ پورے ہی نہیں ہوتے. اچھا ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے 3 برس پہلے، اس وقت میں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا، کہا بلوچستان میں جلسے یہ قوم نہیں بن سکی، یہ قوم نہیں ہے، انڈیا قوم ہے جس کے 256 اضلاع میں یہ تحریکیں ہیں علیحدگی کی، جہاں کشمیر میں علیحدگی کی تحریک ہے، جہاں آسام، وہ جھارکھنڈ، کہاں وہ قوم ہے. صحیح. مینگل صاحب نے جو ملاقات کی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہارون صاحب، مینگل صاحب کے ساتھ جو مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے کچھ پوائنٹس نکل سکے کن بنیادوں پر؟ کیا حکومت کے ساتھ واقعی میں کوئی فیصلہ کر لیا؟ حتمی رائے نہیں دے رہا، مگر یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا، مولانا فضل الرحمان انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں کہ عمران خان، ہم کو عمران خان سے خوش نہیں، پاکستانی عوام کیسے خوش ہو سکتے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، لیکن یہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں. وہ جائے خواجہ سے بھی یہی، نواز شریف کا بھی یہی ہے، شہباز شریف کا بھی یہی ہے، زرداری کا بھی یہی ہے کہ ہمارے کرپشن کے کیسز کو نہ چھوڑا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ احتساب اس انداز میں تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے. یہ کریں گے جوڑ توڑ. دیکھیے اختر مینگل اگر تو فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ کسی صورت واپس نہیں آنا، بظاہر تو فیصلہ محسوس ہو رہا ہے، اور اگر یہ فیصلہ کسی منصوبے کا حصہ ہے تو پھر ایک دوسری پارٹی بھی الگ ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں مانتا یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر لیں، تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کا طریقہ یہ ہے، نو کانفیڈنس موو کریں، کہیں یہ بات نئے سچ ہوتی الیکشن دکھائی دے رہی ہارون صاحب. اور لیکن یہ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے شاہ محمود قریشی نے تو باقاعدہ لابنگ بھی کی، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. ایسا یہ کہتے ہیں، ایسا وزیر اعظم پی ٹی آئی کے اندر سے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. سب سے زیادہ قابل قبول تو یہی ہو سکتا ہے، اس کے پردادا انگریزوں کے ساتھ تھے اور یہی ان کا نام تھا، اور اسی لیے انہیں یہ گدی ملی. یہ اس گدی کے وارث تو نہیں ہے، اور ہر پارٹی میں رہے ہیں، اور ہر پارٹی کے لیے، ہر شخص کے لیے قابل قبول. لیکن یہ ہو سکتا، اگر یہ ایسا ہونا ہو کہ میاں محمد سومرو یا اسد عمر کا نام آئے، لیکن اسد عمر صاحب کافی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ایک بات یاد رکھ، عمران خان کین بی این انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر، اے ویک پرائم منسٹر، لیکن وہ ایک بڑا مضبوط اپوزیشن لیڈر. یہ آسان نہیں ہوگا اس سے نمٹنا. لیکن کیا ہارون صاحب، جو کل آپ نے اشارہ دیا تھا کہ ایک چیز یہ بھی زور پکڑی کہ عمران خان صاحب سے استعفے کی، مستعفی ہونے کی باتیں کی جا رہی، تو یہ مطالبہ تقویت تو نہیں پکڑ جائے گا ان تمام تر معاملات کے بعد؟ نہیں، استعفے کا یہ کہتے ہیں نا، استعفے کا مطالبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. وہ تو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ اگر کرنا چاہے تو دوسری بات ہے، اس کی اپنی ریپر. ویسے ایک عجیب و غریب چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے ایسی صورتحال میں. خدشات موجود ہیں بھائی، سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں کسی طرح بھی کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور میں دہراتا ہوں، بار بار اس بات کو دہرانا چاہیے، کوئی خدا کا خوف کرو. ایسا یہ ملک ہے، اس کو ایک انڈیا سے تھریٹ ہے، امریکہ سازشیں کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، کوئی خدا کا خوف کرو. یہ جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں یہ مل کر بیٹھے ہیں. ہم تو خوش نہیں ہیں عمران خان سے، مگر اس طرح اکاڑ پچاڑ کریں گے. آپ نے ہم سے کہا ایوب خان چلا جائے گا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے ہم سے کہا یا خان کی تو خیر بات ہی چھوڑ دینا، بھٹو چلا جائے گا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، ضیاء الحق چلا جائے گا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، پھر بے نظیر چلی جائے گی ٹھیک ہو جائے گا، پھر نواز شریف کے جانے سے ٹھیک، پھر کہا مشرف کے جانے سے ٹھیک. تو کیا ٹھیک ہوا؟ او بھائی، ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. ملک کس چیز پہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک کرنے کے لیے ملک ایک نظام عدل پہ چلتا ہے. کراچی میں رونا کیا ہے؟ انصاف کے بغیر ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ہارون صاحب، فکر تھی تو عمران خان صاحب کو ووٹ ملے. فکر تھی، لوگ پرانے لوگوں سے تنگ تھے تو عمران خان صاحب کو ووٹ ملے تھے، ان کی تقریروں پہ نہیں ملے تھے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا نا 30 اکتوبر 2011 تک ایک دوسرا عمران خان تھا، خلق خدا اس کے لیے امٹ پڑی. میں نے وہ 2 دن لاہور میں گزارے، جلسے سے پہلے بھی دھرنے میں بھی لوگ اور بڑے شہروں میں گیا، مختلف جگہوں پہ گیا، شہر کے علاقوں میں. وہ لوگ جو کبھی سیاسی جلسوں میں گئے ہی نہیں تھے وہ گئے. عمران خان صاحب کے جلسے میں آئے. ان کو پھر سمجھایا گیا کہ نہیں یہ پرانے سیاسی خاندان، ان کو لے کے آؤ. اور یہی تو ہمارا خون چوسنے، یہی 50s میں یہی کھیل کھیلتے تھے. جب ایوب خان کا مارشل لا لگایا تو وجہ کیا تھی؟ یہی تو کھیل کھیل رہے تھے.
صحیح. اب ایک اور کھیل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جس لیے لے کر آئے, اور میں نے بھی سنا, میں نے بھی یہ بات کی کہ عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے. عمران خان صاحب جس بزدار صاحب سے خوش ہیں, ان کی ناک کے نیچے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ خوش ہیں. تونسا کا جو واقعہ ہے وہ اس کا فالو اپ دینا ہے ابھی ہارون صاحب. وہ تو عجیب واقعہ ہوا ہے اس پروگرام کے بعد, وہ جو ہم نے احتجاج کیا کہ حقائق بیان کیے. ایکشن ہوا. ٹھیک, ایکشن کیا ہوا؟ کوئی ندیم صاحب ہیں, ان کے نام کا دوسرا حصہ مجھے بھول جاتا ہے, ڈپٹی سیکرٹری, انہوں نے میرانی صاحب کو فون کیا کہ چپرائیں چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں جس سے کہیں انکوائری کرا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کس چیز کی انکوائری؟ 59 ایکڑ فصل کو آگ لگا دی گئی ہے, ڈی پی او دیکھ کے آیا ہے. کچھ حقائق بھی شاید سننا چاہ رہے ہو. کون سے حقائق؟ حقائق بالکل واضح ہیں. انہوں نے ہمارے دفتر کے ایک صاحب کو فون کیا جو میرانی صاحب کے ساتھ ان سے پہلے ملے تھے, اور کہا تھا اب کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وہ پہلے زیادتی کے واقعات ہوئے تھے, اس کے بعد زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری طرف آج میں نے معلوم کیا ندیم صاحب نے تونسا کے کچھ اخبار نویسوں سے رابطہ کیا, اچھا, اور کچھ حکام سے رابطہ کیا, نیچے سے اوپر تک, پٹواری سے لے کے اوپر تک, اور کہا کہ کسی طرح میرانی کو, اچھا, listen to me, کسی طرح غلام مصطفیٰ میرانی کو جرائم پیشہ اور قبضہ گروپ ثابت کرو, کسی طرح. انہوں نے کہا کیسے ثابت کریں؟ وہ یہ تو کہ مرد شریف ہے, اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. وہ رپورٹ لے کے گیا ایک آدمی, وہ ایک افسر کے پاس, اب محرک کا نام نہیں لے, ادھر پھینک دی. اس نے کہا مجھے یہ کہا گیا ایسے جرائم پیشہ ثابت کرو, قبضہ گروپ ثابت کرو. ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں جس سے چاہیں انکوائری کرا دیں. کون سی انکوائری؟ یہ میرے سامنے شیشے کا میز پڑا ہوا ہے, اس پہ انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں سے گواہیاں چاہیے ہوں. ہارون صاحب ڈی پی او صاحب وہاں گئے, انہوں نے جلے ہوئے کھیت دیکھے, انہوں نے تھانے دار سے کہا جاتے ہوئے کہ خدا کا خوف کرو. بندے پکڑے گئے, وہ لاہور سے فون کر کے چھڑوائے گئے. کون سی انکوائری؟ میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کہیں ایک جھلک کہیں مجھے نظر آیا اور میں اسے کہوں عمران خان خدا کا خوف کرو. قریبی جھلک سے اچھا آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا یار, جس کی تحصیل میں یہ ہو رہا ہے, روز قبضے, اور جو پھر یہ کہ ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں. جو لوگ بے گناہ ہوں, جن کی زمینوں پہ قبضے ہو, انہیں جرائم پیشہ ثابت کیا جائے. اور ہارون رشید نے اس پہ بات کیوں کی؟ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے. اب وہ مجھ سے براہ راست تو کوئی پوچھتا نہیں, مطلب میڈیا سے پوچھا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. میں نے جو بات کی ہے اگر وہ غلط ہے تو مجھے سمجھا دیا جائے. میں کہوں گا کہ ہاں, میں اگر یہ بات یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے, جی میں نے غلط بات کی, میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے تو نہیں بات کی. آپ سے آپ نے غلط بات کی, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے پاس کیوں گئے. انہوں نے کہا بھائی وہ کسی کی بات مانتا ہے یا کسی کے کہنے پہ کرتا ہے, اس نے اپنے طور پہ. اگر آپ نے غلط بات کی ہوتی ہارون صاحب تو انکوائری کے حوالے سے کیوں میران صاحب کو یہ آپشن دیا جاتا کہ آپ جس سے چاہیں آپ کروا. افسوس ہے بزدار صاحب آپ پہ, بے حد افسوس ہے, اور آپ کو پتہ نہیں, اور عمران خان صاحب بے حد افسوس ہے, اور ان لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا کا کوئی آقا و مالک ہے, وہ فیصلے صادر کرتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اقتدار کی کرسی کا نشہ ایسا ہوتا ہے ہارون صاحب, سب ذہن سے غائب ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے آپ کی ذاتی حیثیت میں کوئی میرانی صاحب سے بات چیت ہوئی اس بارے میں, اب وہ کیا چاہ رہے ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میرانی صاحب بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں, وہ ایک سادہ سا شریف سا آدمی, بالکل سمپلسٹ جو آدمی اس دنیا میں ہوتا ہے, انتہائی جو اپنا کام کاج کرتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا اسم با مسمہ ہے, غلام مصطفیٰ ان کا نام ہے. مصطفیٰ کا غلام کو جیسے سادہ سمپل سا ہونا چاہیے, نہیں فرشتہ نہیں میں کہہ رہا ان کو, تو وہ ہیں, وہ تو اتنے سادہ لو آدمی ہیں کہ جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ لکھتے رہے کہ جی ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, پسماندہ علاقے کے آدمی ہیں, اور یہ ہیں, اور امید ہے غریبوں کا بھلا کریں, یہ غریبوں کے حال ہزار سے واقف. اچھا, انکوائری کا آپشن دے رہے ہیں تو میرانی صاحب کی طرف سے کوئی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہارون صاحب؟ وہ صاحب حقائق حکومت کو معلوم ہے. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتائیے, ایک طرف ان سے کہہ رہے ہیں انکوائری کرائیں, دوسری طرف وہاں میسج پہ میسج آ رہا ہے کسی طرح اس کو جرائم پیشہ اور قبضہ گروپ ثابت کریں. چلیے
دیکھتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب اور خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کیا ایکشن عمران لیتے خان ہیں. صاحب نے کرنا اور ہر کیا سب کچھ بزدار تو کریں گے. تونسا کے حوالے سے بزدار صاحب اللہ کے دل کرے میں گا. ساؤتھ پنجاب کے حوالے اللہ سے کرے گا. بڑا نرم گوشہ ہے عثمان بزدار صاحب کے دل میں. آپ بے دل کا ایک فارسی کا شعر ہے, مجھے اس کا اب شعر تو بھول گیا, فارسی کا شعر ظاہر ہے اب یاد کہاں رہتا ہے, کہ مظلوم کی آہ جب آسمان تک جاتی ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے, اس پہ فیصلہ صادر ہوتا ہے. فیصلہ وہاں سے صادر ہوگا جب نواب کالا باغ نے جماعت اسلامی کے ایک جلسے میں, جس کی صدارت مولانا مودودی کر رہے تھے, چھوٹی جگہ موچی دروازے کے پاس کھلی جگہ پہ, جن پہ آپ کو 1000 اعتراضات ان کی سیاست پہ ہو سکتے ہیں. وہ مرد شریف تھے, وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پسندیہ کسی طرح کے وہ تو نہیں تھے. ان کے جلسے میں گولی چلائی گئی اور ایک کارکن کو ان کو شہید کر دیا گیا, تو انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا. ایک تو وہ بزدل آدمی نہیں تھے بالکل, یہ آج کے سیاستدانوں کی طرح تھوڑی تھے, لیڈروں کی طرح. آج کے سیاستدان تو مسئلہ کا شکار وہ ہو جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ سیاست پہ, میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے تو ان کی سیاست کا جو آؤٹ کم ہوا کوئی اچھا تو نہیں ہوا, ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو ایک تو جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. ایک تو یہ انہوں نے کہا جو اس وقت انہیں کہنا چاہیے, ایک لیڈر کے شان شان. دوسرا انہوں نے ایک فکرہ کہا, میں نے یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں دائر کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ نواب کالا باغ کو اس کے بیٹے نے قتل کیا.